مجھے یہ بتائیں فرح کہ ڈائٹ کی طرف تھوڑا آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ لوگ کھا پی لیتے ہیں, ڈائٹ کتنا رول پلے کرتی ہے خواتین میں خاص طور پہ؟ اچھا, اب جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے, میں سن بھی رہی تھی پیچھے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خواتین میں کچھ ایسے ہیں جن کا وزن بہت کم ہے, جی, جن کو گین کرنا ہے, کچھ ایسے ہیں جن کو اوبیسٹی کی طرف ہے, جن کا وزن زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جس ڈیزیز کی, جو ہارٹ ڈیزیز ہے جس کی ہم بات کریں, زیادہ تر مینوپاز کے بعد خواتین میں زیادہ تر آتا ہے, جس میں آسٹرو آرتھرائٹس جیسے گھٹنوں میں درد, یہ سب وزن کی وجہ سے بڑھ چکا ہوتا ہے, ایکسرسائز نیچے جا چکی ہوتی ہے. جب اتنا وزن زیادہ ہو جائے اس کو کم کرنا ایک ایج کے بعد ذرا مشکل بھی ہوتا ہے, ایفرٹ زیادہ ڈالنی پڑتی ہے, سم ٹائمز رزلٹ آپ کو بہت جلدی نہیں ملتے ہیں. صحیح. اور ڈائٹ, کیونکہ ہم پاکستانی اگر ہم خاص کی بات کریں تو جب تک ہمیں کھانوں میں رونق نظر نہ رونق نہیں ہو, بالکل, اور جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تری نظر نہ آئے. ایک خواتین کا وزن بڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو بچے چھوڑتے ہیں وہ بھی انہیں کا وہ بھی حصہ کھا بنتا لیتی ہیں, ضائع نہیں کرنے دیتی, ضائع نہیں کرتی, تو اپنا تو حصہ ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ایڈ آن ہو جاتا ہے. یہ بات تو اس میں ریزن یہ ہے کہ وہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا کہ جو پورشن کنٹرول آپ نے کرنا ہے, ڈائٹ کو نہیں ہو سکتا, وہ بہت مشکل ہے مائنس کرنا. پھر اب دوسری بات یہ کہ اب کیونکہ ایٹنگ آؤٹس کا بہت ایک رواج آ گیا ہے کہ جی ہفتے میں 2 دن 3 دن تو ضرور کچھ باہر کا کھانا کھانا ہے. سو سینسبلی اس چیز کو آپٹ کریں کہ آپ جو بھی آپشنز لے رہے ہیں اپنے لیے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیپ فرائیڈ آئٹمز ہوں, ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی برگر ہی ہو, اس میں سوڈا ڈرنکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یو کین ہیو کوئی باربیکیو بیک گرل آئٹم لے لیا. پاکستانی کھانوں کو بھی ہم ہیلدی وے میں بنا سکتے ہیں, بالکل, ٹیسٹ آپ کا ویسے ہی رہے گا, بٹ جو کوکنگ میتھڈ ہے وہ ہم چینج ضرور کر سکتے ہیں. وہ آئل کا جو ہم استعمال زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں ہاں کہ کتنا ہماری ڈائٹ, تو یہ ہے چلے ڈائٹ بھی ہو گئے, یہ جو ورک آؤٹس ہیں ہمارے, اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا بہت زیادہ ورک آؤٹ بھی ایک وجہ بن چکی ہے؟ بالکل, ایکچولی ایکسیسو آف ایوری تھنگ, کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ کرنا جو ہے از آلویز آپ کو لمیٹڈ کر دیتا ہے. پھر آپ جو ہے انسٹیڈ آف امپروونگ آپ جو ہے یو اسٹارٹ یور جرنی ٹورڈز دا ڈیزیز, مطلب آپ بیماری کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں. اب ہمارے یہاں بیسکلی جو جیسے ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, فیمیلز میں یہ کامن اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری ایک تو فیملی ہسٹری ہے, بایولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, اس کے علاوہ اوبیسٹی, ایکسیسز آف ویٹ, ان چیزوں کو ہم کنٹرول سب سے زیادہ اسٹریس سب سے زیادہ اسٹریس ہے. اینڈ یو نو لائک ہمارے جو ورکنگ آورز اور ہماری سلیپنگ اور ایٹنگ پیٹرنز ہیں نا, وہ بالکل بھی ریلیٹ نہیں کرتے. تو ہمیں ہر چیز کو الائن کرنا پڑتا ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ ابھی کہہ رہی تھی فوڈ کے حوالے سے, تو ہم یوگا میں بیسکلی جس طریقے سے آپ پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں نا, اگین چاہے آپ ینگ ہوں, مڈل ایج ہو, آپ لیٹ 50s ہوں یا +50 ہوں, yoga takes time, but you know it develop sense in you to respond towards the thing. آپ کا sleeping pattern automatically improve ہونا شروع ہو جاتا ہے. you don't have to be worry about that. اگر آپ 45 minutes 1 hour ایوری ڈے یوگا کر رہے ہیں, آپ رات میں بہت اچھی نیند لے سکتے ہیں, آپ کے آکسیجن لیولز بہت امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ اگین آپ یوگا کر کیسے رہیں, جب آپ یو ڈوئنگ دا پوزز, آپ بریدنگ پراپر کر رہے ہیں, آر یو ایکسیلنگ پراپرلی. اینڈ اوبویسلی کیونکہ یہ ایک ایکسرسائز ہی ہے, تو آپ باڈی کو تو ٹائرنگ ہو رہا ہے آپ کے لیے, تو وہی آپ کی باڈی کے لیے ریلیز کر رہا ہے جتنے بھی ایگزیکٹلی. اینڈ آٹومیٹکلی آپ اویئرنیس نا انٹرنلی اویئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ یوگا سے. پھر آٹومیٹکلی ہوتا یہ ہے کہ جب اویئرنیس آ جاتی ہے تو آپ کوئی فوڈ کھا رہے ہوں گے نا, جیسے آپ ہیوی کھانا کھا لیا, تو یو ول اسٹارٹ فیلنگ ہیوی, اینڈ یو نو دیٹ میک یو ریئلائز او مائی گاڈ وائی آئی ہیڈ دس تھنگ, اچھا مجھے نیکسٹ ٹائم یہ چیز نہیں کھانی. سو آٹومیٹکلی یو نو ایک ریزسٹنس اسٹارٹ ہو جاتی ہے, بیکاز میں بلیو کرتی ہوں کہ یوگا جو ہے اٹس لائک مور آف اے آرٹ آف لیونگ. اٹ میکس یو اسٹاپ doing everything which is not good for your health, not good for your routine life. So yeah, that's بالکل.